آج کی کہانی کا عنوان ہے نیک دل پری۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ملاح تھا، دریا کے کنارے اس کا خوبصورت مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران و پریشان رہ گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اسے سنہری مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتلایا کہ مجھے ایک جن نے ایک جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت ہے اگر کسی نے تجھے پکڑ لیا اور کاٹ کر کھا گیا، یہ چھوڑ دے۔ اچھا ہوا میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگ گئی، شاید کوئی اور ہوتا تو مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ اگر میں زندگی میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا۔ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں پوچھا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا، مجھے یہ نایاب طوطا دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا، میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن پھر بھی ملاح نہ مانا۔ تو بادشاہ نے کہا، پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوا۔ اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف میں تمہارا طوطا تمہیں واپس لوٹا دوں گا بلکہ اتنی مال و دولت بھی دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بہت عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا، وہ کون سے 2 سوال ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ میرا دوسرا سوال، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں؟ بادشاہ نے ایک ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوال سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی لیکن اسے ان 2 سوالوں کے جوابات نہ ملے۔ بالآخر طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا۔ ایک دن پوچھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل نکالوں۔ ملاح نے اس کو اپنی پریشانی بتا ہی دی اور کہا، کل آخری دن ہے، اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان کے سوالات کے جواب نہیں بتائے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ آخر اسے خیال آیا کہ کوئی دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا واقعہ سنایا تھا۔ اس نے کہا، اس نے ایک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے پری کو بادشاہ والا سارا قصہ سنا دیا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جوابات ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور بہت آرام سے رات کو سو گیا۔ صبح سویرے جب بادشاہ کے ہر کارے بلانے کے لیے ملاح کو پہنچے تو ان کے ساتھ ہو کر دربار میں آ گیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ملاح کو ان سوالوں کے جوابات نہیں آتے، اب وہ اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر ہی دے گا۔ اس نے پوچھا، تم لے کر آئے ہو میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملاح نے جواب دیا، آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ اس کا جواب اب میں یہ دیتا ہوں کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پہلے 4 ہوتی ہیں پھر 2 اور پھر 3، تو اس کا جواب ہے وہ انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے سہارے یعنی 4 چیزوں پر چلتا ہے۔
پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 بیساکھی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ تم ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے، تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنا دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملاح کو بہت سارے مال اور دولت دی۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگلی کہانی تک مجھے دیں اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔